أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور ابتدائی رسم و رواج کی گفتگو سلام علیکم اور جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا۔ اس زمانے میں عادت تھی کہ اگر مہمان کچھ کھانا نہ کھائے میزبان میں سے تو شک ہوتا تھا کہ یہ لوگ کسی اچھے ارادے سے مہمان نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو انہوں نے کہا گھبرائیے مت، ہم تو دراصل لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو لوط آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ فرشتے بعض حضرات کے مطابق کل 3 فرشتے تھے جن کا نام جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھا۔ یہ 3 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فرشتے 3 نہیں تھے بلکہ 9 کی تعداد تھی، اور بعض روایات کے مطابق 3 9 کے بعد 11 کی روایت بھی ہے کہ 11 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے 4,500 سال قبل عراق کے شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راجح قول کے مطابق آزر تھا۔ بعض حضرات نے تاریخ بھی لکھا ہے، لیکن تفسیر کی ترجیحی روایات سے اس بات کا ثبوت ہے، اور قرآن مجید کی صراحتاً آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اس سے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ جب آزر کی عمر 75 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم دراصل یہ عبرانی یعنی عربی کے علاوہ عجمی زبان کا لفظ ہے، جس کو بعض حضرات نے ابراہیم کو ابراہام بھی پڑھا ہے، ابراہم بھی پڑھا ہے اور ابراہیم بھی پڑھا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو پڑھا ہے۔ قرآن مجید کی عربی زبان میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھا جاتا ہے ابراہیم، راہ کے کھڑے زبر کے ساتھ اور ہا کو کھینچ کر ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ تو 75 سال جب ان کے والد کی عمر تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آزر کے 3 بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بھائی اور تھے، جن میں سے ایک کا نام ناحور اور ایک کا نام ہاران تھا۔ ہاران کی جو بیٹی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، جن کا نام مشہور ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ یہ اسی کی یعنی حضرت ابراہیم کی چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت لوط علیہ السلام، آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ اصل بھیجنا ان کی طرف مقصود تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ یہ تو رستے کے اندر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے رک گئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی بھائی کے بیٹے ہیں جسے چچا زاد بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہا جاتا ہے۔ تو جب اس دوران فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم تو دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس دوران اللہ تعالیٰ اس منظر کی منظر کشی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اور ارشاد ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، سو ہنسنے لگی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو حضرت اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، سو وہ ہنسنے لگی۔ چونکہ اس زمانے کے اندر بھی عورتیں بے حیا نہیں ہوا کرتی تھی، تو کہیں دور کھڑی ہو کر فرشتوں کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن رہی تھی۔ آج کل کی عورتوں کی طرح بے حیا نہیں تھی کہ مخلوط ماحول کے اندر جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو، مرد و عورت جمع ہو، عورتیں خود وہاں پر آ جائیں، اور بلکہ ایسا عجیب دور ہے کہ عورتوں کو منع کیا جائے کہ بھائی مردوں کے اندر نہ ہو تو ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، وہ ڈرتی ہیں کہ یہ کیسی بات کر دی،
یا آپ نے سراتن سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. حالانکہ 4,500 سال پہلے انبیاء کے گھرانے کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے. وامرأتہ قائمہ، ان کی بیوی وہاں پر بیٹھی نہیں تھی بلکہ دور کھڑی ہو کر فرشتوں کی اور حضرت ابراہیم کی بات سن رہی تھی. جب بات سنی تو فضحکت، قرآن نے فرمایا ہنسنے لگی. در حقیقت یہ خوشخبری جو تھی، جس کو قرآن نے آگے بھی کہا اور پچھلی آیت کے اندر بھی کہا کہ خوشخبری لے کر آئے تھے، وہ خوشخبری اولاد کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 100 سال، حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر تھی 99 سال. اب 100 سال کیا بوڑھا آدمی ہے، 99 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے اولاد کی. سورۃ الذاریات 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر فرمایا کہ جب خوشخبری دی تو فسکت وجہا، حضرت سارہ نے اپنے چہرے اپنے ماتھے پر ایسے کیا تعجب کے اظہار سے کہ یار 99 سال کی میں ہوں، میرا بوڑھا شوہر 100 سال کا ہے، اور 99 سال کی بھی بڑھیاں ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور اس عمر کے اندر اولاد. تو فسکت وجہ، اپنے تعجب کی وجہ سے اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا. اور یہاں پر قرآن فرما رہا ہے فضحکت، وہ ہنسی. تو معلوم ہوا کہ یہ ہنسنا اور چہرے پر ماتھے پر ہاتھ رکھنا یہ دونوں ایک ساتھ تھا. تعجب کی وجہ سے وہ مسکرائی بھی اور انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. وامرأتہ قائمہ، ان کی بیوی حضرت سارہ کھڑی تھی. فضحکت، سو وہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، سو ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی، کہ معلوم ہو کہ اب آپ کو 99 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا. وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق کے پیچھے، ورا پیچھے یعنی بعد میں، یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے دادا ہے اور حضرت یوسف کے پردادا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا نام نونا لکھا ہے، اور بعض روایات کے اندر امیلہ اور بعض روایات میں نونا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام لکھا ہے. اہلیہ کا نام میں نے آپ کو بتایا حضرت سارہ ہے، اور اولادیں 2 ہوئی ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. حضرت اسحاق حضرت سارہ کی اولاد سے، اور حضرت اسماعیل یہ ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی اولاد سے. تو حضرت ہاجرہ سے جب شادی ہوئی تو ان سے اللہ نے اسماعیل دیا. جب اسماعیل دیا تو ان کو ہوا کہ اب اس کے یہاں بھی اولاد ہوگا، یہ لڑکا ہو گیا ہے، اللہ مجھے بھی اولاد اور لڑکا دے دے. تو جب وہ ان کو ان کی تمنا پوری ہوتی دکھی فضحکت، وہ خوش ہو گئی، مسکرائی اور کہنے لگی کہ دیکھو اللہ کا کیسا کارنامہ پیش آ گیا. اور بعض علماء نے ایک تیسری بات بھی لکھی ہے، یعنی پہلا قول تو ہنسنے کا لکھا ہے کہ تعجب کی وجہ سے ہنسی، دوسرا ہنسنے کا قول میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، اور تیسرا قول اس لیے کہ وہ ہمارے اس میں محاورے میں کیا کہا تھا، دودھ سے میٹھی کھیر ہوتی، کیا بولتے ہیں پوتے کے بارے میں، کیا بولتے ہیں کھیر سے میٹھی ملائی، کیا لفظ کہتے ہیں یار؟ ہاں میرے خیال میں یہ جملہ کہا تھا کھیر سے میٹھی ملائی. شاید ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اولاد سے اچھا پوتا لگتا ہے، تو کہا جاتا ہے کھیر سے میٹھی آدمی کو ملائی لگتی ہے. تو وہ مسکرائیں اس بات کے اوپر کہ بیٹا تو مل ہی گیا، بلکہ اللہ نے ایک اور خوشخبری سنا دی، بیٹے کا بھی بعد اس کا بھی بیٹا ہوگا، یعنی پوتا بھی میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں گی، بیٹا بھی دیکھوں گی اور بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھ لوں گی. یہ خوشخبری تھی، اس وجہ سے بھی وہ ہنس پڑی اور مسکرا دی. ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب المیہ یہ ہے، خاص طور پہ ہمارے گھرانوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد ہر طرف کان لگے رہتے ہیں، نظریں لگی رہتی ہیں کہ بس اولاد پیدا ہو. گویا اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو بس پورا خاندان صفر ہے، معاشرہ صفر ہے. وہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی اولاد کی ایسی کیا ضرورت ہے؟ تو سامنے والے نے اس کو جواب دیا، خاتون نے، کہ بھائی اولاد کس کی ضرورت ہے؟ ہماری نسل چلے، ہم کو کوئی بعد میں لوگ یاد رکھیں، اس لیے اولاد کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس بندے نے کہا کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ خاتون سے پوچھا. تو خاتون نے کہا کہ
پردادا کا نام تو مجھے نہیں پتا. تو بولا پھر نسل کا کیا فائدہ ہوا؟ کہا کہ پھر نسل کا کیا فائدہ ہوا؟ مطلب آج مجھے اپنے باپ کا نام پتا ہے، دادا کا پتا ہے، زیادہ سے زیادہ پردادا کا پتا ہے، سکڑ دادا کا پتا ہے، نکڑ دادا کا پتا ہے. اس کے بعد کیا وہ دنیا میں نہیں ہے؟ دنیا میں تو وہ آئے، لیکن ہے کسی کو پتا نہیں. تو اولاد ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد باقاعدہ اس کے انتظار کے اندر سارے کان رہے، خاندان کے افراد بیٹھے ہوں بھائی اولاد کی خوشخبری ہے. نہیں. بیچاری خواتین پریشان ہوتی ہیں، بار بار دعاؤں کا کہتی ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کر دیں. شوہر بڑا ناراض ہو رہا ہے، شوہر باتیں سنا رہا ہے، سسرال والے باتیں سنا رہے ہیں. افسوس کے ساتھ ہم ان کو وظیفہ تو بتاتے ہیں، دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے 10 سال نکاح رہا. کسی نے کوئی ان 10 سال کے اندر ایسی روایت سنی کہ حضرت عائشہ نے حضور سے کہا حضور 10-11 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں؟ حضرت عائشہ سے کوئی اولاد حضور کی نہیں تھی، لیکن 11 سال کے اندر سننے کو کسی کو ملا کہ کوئی حدیث ضعیف صحیح من گھڑت حدیث بھی ہو جس میں حضرت عائشہ نے حضور سے کہا حضور ہماری اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں. اولاد ہمارے ہاتھ کی چیز ہی نہیں ہے، سارا قدرت کا گیم ہے، سارا قدرت کا اور اللہ کا کہ ایک نظام ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں. کبھی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، کبھی پیر صاحب کو دکھاتے ہیں، کبھی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کبھی عاملوں کے اور روحانی لوگوں کے چکر لگاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. یہ اولاد صرف اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اولاد کا جہاں ذکر کیا وہاں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے وہ چاہتا ہے. کسی سبب کا ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا کہ اولاد کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا ہمارے خاندان میں اور ملک کے اندر بنا دیا گیا ہے. ادھر شادی ہوئی 1 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو وظیفہ پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے کہ 1 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوگی، وظیفہ بتا دے. کیوں پریشان خاتون اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر تنگ کرتا ہے، سسرال والے تنگ کرتے ہیں، ان کو معاشرہ سماج تنگ کرتا ہے کہ بھئی اولاد نہیں ہوئی ابھی تک تمہاری. حالانکہ انبیاء کے گھرانوں کے اندر دیکھیں 100 سال تک اولاد نہیں ہوئی. حضور کے خاندان میں دیکھیں کتنا زمانہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ نکاح تھا یہ ان کی چچزاد بہن سے ہوا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں میں شادیاں نہیں کرتے. حالانکہ یہ عیب نہیں، انبیاء کے تقریباً خاندان رشتہ داروں کے اندر بنے، باہر نہیں بنے. انبیاء کے تقریباً خاندان رشتہ داروں کے اندر بنے، باہر نہیں بنے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی آپ حضرات کو پتہ ہے نہیں حضرت عمر کے نکاح میں تھی. گویا ایک طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کون ہیں؟ حضرت عمر. اور حضرت عمر کی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم، اس کے شوہر ہیں حضور کے سسر حضرت عمر. اتنے خاندانوں کے اندر شادیاں، انبیاء کی شادیاں ان کے خاندانوں کے اندر. لہذا خاندانوں کے اندر شادی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر سرمایہ ہے، اچھی دولت ملی ہوئی ہے، دین کے سارے معاملات پورے ہیں تو بسم اللہ کریں، تاکہ یہ فکر ہی پیدا نہ ہو کہ ہماری بچیوں کے رشتے ہی نہیں آ رہے. کیوں بچیوں کے رشتے کیسے نہیں آ رہے؟ باہر سے کوئی آئے گا. باہر سے کیوں آئے گا؟ خاندان میں عیب سمجھا جا رہا ہے. لہذا انبیاء کے گھرانے اور خاندان جب اس عیب، ظاہر سی بات ہے انبیاء کے خاندان کوئی عیب والے تو نہیں ہیں کہ ان کی شادیاں ان کے خاندانوں میں ہو رہی ہیں. لہذا اس کو عیب سمجھنا در حقیقت خود عیب ہے، خود عیب کی بات ہے. وامرأته قائمہ، ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، سو وہ ہنس پڑی. بعض علماء نے، امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کشاف کے اندر فرمایا کہ ضحکت یہاں پر حیض کے معنی کے اندر ہے کہ جب خوشخبری دی تو اسی دوران حضرت سارہ علیہ السلام کو کچھ حیض کے اثرات نمودار ہو گئے. اس سے پہلے وہ مایوس تھی، ان کو حیض نہیں آتا تھا. جب حیض کے معاملات شروع ہو گئے تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب انشاءاللہ اولاد دے گا. لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے اور تقریباً زیادہ تر مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر ضحیکت
ہنسنے کے معنی میں، حیض کے معنی کے اندر نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان کا ایک جملہ بعض اوقات 2-3 معنوں کے اندر الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت، وہ کہنے لگی، یا ویلتا، اے کاش، االد انا، االد کیا میں جنوں گی، وانا عجوز میں بڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ قالت، وہ حضرت سارہ کہنے لگی، یا ویلتا، اے کاش، االد کیا میں جنوں گی، وانا عجوز اور میں بڑھیا ہوں، وھذا بعلی اور یہ میرا شوہر شیخا بوڑھا ہے، ان ھذا بلا شبہ یہ لشیء عجیب بڑی عجیب بات ہے۔ بعض اوقات انبیاء کے گھر والے بھی ظاہری اسباب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کبھی اگر ظاہری سبب کو دیکھ کر انسان کوئی فیصلہ کر لے یا بات کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نظر اللہ سے ہٹ گئی۔ حضرت سارہ کی دیکھا جائے تو وقتی طور پر نظر اللہ سے ہٹ گئی ہے، لیکن کبھی نظر اللہ سے ہٹ کر ظاہری سبب پر لگ جائے تو یہ کسی مسلمان کے شایان شان کے خلاف نہیں ہے۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، اب فرشتے کہہ رہے حضرت سارہ سے، معلوم ہوا کہ فرشتے بعض اوقات انبیاء کے علاوہ دوسروں سے بھی بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ فرشتے صرف انبیاء سے بات کریں، فرشتے انبیاء کے علاوہ دوسروں سے بھی بات کرتے ہیں۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، اے سارہ کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت تم پر گھر والوں پر، یعنی تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو، تم تو پوری زندگی دیکھتی رہی ہو کہ اس گھرانے پر اللہ کی کیسی رحمتیں، اس گھرانے پر اللہ کی کیسی برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ انہ حمید، بلا شبہ اللہ قابل تعریف ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتعجبین کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، علیکم اہل البیت تم پر ہے گھر والوں، انہ حمید بلا شبہ اللہ قابل تعریف ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم، جب چلا گیا حضرت ابراہیم سے الروع خوف، وجاءته البشرى اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی۔ خوشخبری کس چیز کی تھی؟ حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی۔ اب جب مقصد کی بات پوری ہو گئی، اب جب عام بات پوری ہو گئی تو مقصد کی بات پر آ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، یجادلونا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں، کیونکہ فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اب جب ساری باتیں پوری ہو گئی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ وہ جھگڑنا اس لیے تھا کہ تو یہ لوگ تو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر تو حضرت لوط موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ نبی سفارش کر رہے تھے، اور اپنی قوم کے بارے میں سفارش کے اندر انتہائی مبالغہ بھی کر رہے تھے۔ تو یہ مبالغہ کرنا، کسی بات کے اوپر زیادہ اصرار کیا جاتا ہے تو وہ جھگڑنے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے۔ اور وہ جھگڑ کیوں رہے تھے؟ اس لیے جھگڑ رہے تھے کہ ان ابراہیم بلا شبہ حضرت ابراہیم لحلیم انتہائی بردبار ہے، اواہ رجوع کرنے والے تھے، اواہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف اواہ رجوع کرنے والے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بردبار تھے، تو اس لیے وہ ہم سے حضرت لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ آپ ان کو عذاب نہ دیں۔ فلما ذهب، جب چلا گیا، عن ابراہیم ابراہیم سے، الروع خوف، وجاءته اور آ گئی ان کے پاس، البشرى خوشخبری، یجادلونا وہ ہم سے جھگڑنے لگے، فی قوم لوط لوط کی قوم کے بارے میں، اور وہ جھگڑنا اس لیے تھا کہ ان ابراہیم بلا شبہ ابراہیم لحلیم بردبار ہے، اواہ نرم دل ہے، منیب رجوع کرنے والے ہیں، اواہ نرم دل،
منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. چونکہ حضرت ابراہیم کی فطرت نرم تھی اس لیے وہ حضرت لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، لیکن اللہ نے کہہ دیا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، ان کا خیال چھوڑ دیجئے. اعرض عن ھذا، ان کا خیال چھوڑ دیجئے. انہ قد جاء امر ربک، بلا شبہ ان کے پاس آپ کے رب کا حکم آ گیا. وانہم آتیہم، اور بلا شبہ ان کے پاس آنے والا ہے عذاب، ایسا عذاب غیر مردود، جو اب واپس نہیں ہوگا. یعنی ہماری طرف سے اب عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب عذاب کا یہ فیصلہ پیچھے نہیں ہٹے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. میں نے آپ کو بتایا حضرت لوط حضور حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام حاران تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے 10 واسطوں سے ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے سام، حام اور یافث، اس میں سے حضرت سام کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت لوط بھی حضرت سام کی نسل سے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے یہ ہمارے فرشتے لوطًا، لوط کے پاس، سِیَّ بِهِمْ، حضرت لوط کو برا محسوس ہوا ان کو دیکھ کر، کیونکہ حضرت لوط سمجھ گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے. جب ان فرشتوں کو دیکھا تو دل کے اندر برا محسوس ہوا. وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور دل میں تنگی پیدا ہوئی. وَضَاقَ، اور تنگ ہو گیا، بہم ان کو دیکھ کر، زرعن حضرت لوط کا دل. وقال، اور حضرت لوط کہنے لگے، ھذا یوم عصیب، یہ بڑا مشکل دن ہے، یعنی آج کا یہ دن جب عذاب آنے والا ہے تو میری قوم کے اوپر بڑا مشکل ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر یہ فرشتے جمع ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی ان فرشتوں سے بات چیت چل رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ فرشتے انتہائی خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنس پرست تھی. مرد مرد سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کیا کرتی تھی. تو اس جنس پرستی کی وجہ سے جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا کہ یہ حسین و جمیل لڑکوں کی شکل کے اندر حضرت لوط کے گھر کے اندر ہے، اب ساری قوم ان کے گھر پر دھاوا بولنے کے لیے آ گئی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پہلے سمجھایا کہ بھائی تم یہ سمجھو کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے صاف کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے مہمان گھر کے اندر موجود ہیں، ان کے سامنے تو مجھے رسوا مت کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں کوئی ایک آدمی تو ہو کہ جو ان لوگوں کو سمجھا دے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں آپ کی بچیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلے آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں، ہمیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے حسین و جمیل لڑکوں کی طرف، جو فرشتوں کی حسین و جمیل فرشتوں کی طرف جو بظاہر لڑکوں کی صورت کے اندر آئے. اب عذاب کا فیصلہ یہاں سے ہوا. وجاءه قوم، اور آئے ان کے پاس ان کی قوم، یہرعون الیہ، بھاگی بھی آ رہی تھی ان کی طرف. ومن قبل، اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، وہ برے کام کیا کرتے تھے. قال، حضرت لوط نے کہا، یا قوم، یہ میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کر لو. در حقیقت نکاح کروانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ پتا تھا یہ قوم تو عورتوں اور مردوں والے نکاح کی قائل ہی نہیں ہے، تو جنس پرست قوم ہے. لیکن اس وقت کہا کہ کم سے کم یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تم ان سے نکاح کر لو. قال، یا قوم، یہ میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری لڑکیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا مت کرو. لا تخزونی، اور مجھے رسوا مت کرو. فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں، رجل رشید، کوئی ایک آدمی جو کہ ہدایت یافتہ ہو. قالوا، حضرت لوط کی قوم کہنے لگی، لقد علمت،
لوط تم نے جان لیا ما لنا فی بناتک من حق ہمارا تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ اور بلا شبہ تم جانتے ہو ما نرید ہم کیا چاہتے ہیں. اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوہ کاش میرے پاس زور ہوتا میرے پاس طاقت ہوتی میرے پاس قوت ہوتی او آوی الی رکن شدید یا میں پناہ پکڑ لیتا آڑ پکڑ لیتا مضبوط قلعے کی طرف مضبوط ستون کی طرف. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آج میرے پاس زور ہوتا اور طاقت ہوتی تو پھر میں تم کو بتاتا کہ تم کتنی غلط اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو. یا کم سے کم آوی الی رکن شدید میرا بڑا قبیلہ ہوتا میرا بڑا خاندان ہوتا تو میں اپنے خاندان اور کمیٹی والوں سے جا کر کہہ دیتا کہ بھائی آ جاؤ ان سے ہم لڑتے ہیں تو پھر دیکھتے کہ تم کو ہم سے کون بچاتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جتنے انبیاء آئے سب بڑے بڑے قبیلوں والے تھے بڑے بڑے خاندانوں والے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی قبیلہ اور خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ او آوی الی رکن شدید کہ میں کنارہ پکڑ لوں میں پناہ پکڑ لوں ایک مضبوط ستون کی. یعنی میرا پاس اس وقت خاندان کنبہ اور بڑا قبیلہ ہوتا تو میں آج ان کے پاس چلا جاتا اور تمہاری شکایت لگاتا. قال حضرت لوط نے کہا لو ان لی بکم قوہ کاش کہ ہوتی میرے پاس تمہارے لیے کوئی زور او آوی یا میں پناہ پکڑ لیتا پناہ حاصل کر لیتا الی رکن شدید مضبوط قلعے کی طرف. قالوا وہ کہنے لگے یا لوط اے لوط انا رسول ربک اے لوط ہم تو تیرے رب کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے ہیں لن یصلوا الیک فکر نہ کرنا یہ قوم آ تو تمہاری طرف رہی ہے تم تک پہنچ نہیں پائے گی ہم فرشتے بیٹھے ہیں تمہارے لیے. لن یصلوا الیک یہ ہرگز تمہاری طرف پہنچ نہیں پائیں گے. ہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ فاسری رات میں نکلیے بے اہلک اپنے گھر والوں کے ساتھ بقطع من اللیل رات کے ایک حصے کے اندر ولا یلتفت اور نہیں مڑے نہیں پیچھے دیکھے منکم احد تم میں سے کوئی ایک الا امراتک سوائے آپ کی بیوی کے انہو مصیبها بلا شبہ یہ عذاب اس کو پہنچنے والا ہے ما اصابہم جیسا کہ اس کو پہنچے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی تو جب ایمان نہیں لائی تھی تو فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ رات کے اندر یہاں سے نکل جائیں یہاں پر عذاب آنے والا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا. ہاں آپ کی بیوی ہے یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی چونکہ آپ پر ایمان نہیں لائی ہے وہ بلے پیچھے رہے اس کو رات کو عذاب آ جائے گا. ان موعدہم بلا شبہ ان کے عذاب کا وقت الصبح صبح ہے یعنی صبح صبح ان پر عذاب آنے کا ہے. الیس الصبح بقریب اور کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے. قال یا لوط قالوا وہ فرشتے کہنے لگے یا لوط اے لوط انا رسول ربک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لن یصلوا الیک یہ قوم والے آپ کی طرف پہنچ نہیں پائیں گے. فاسر باہلک لہذا اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے بقطع من اللیل رات کے ایک حصے کے اندر ولا یلتفت منکم احد اور نہیں دیکھے تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر الا امراتک سوائے آپ کی بیوی کے. بیوی کو عربی زبان کے اندر 3 قسم کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے یہ نقطے کی بات ہے. نمبر 1 زوجہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا زوجہ بیوی. نمبر 2 بیوی امرأہ یہ بیوی اور نمبر 3 بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صاحبہ. میرے ساتھ ایک دفعہ دوہرا لیں. نمبر 1 زوجہ نمبر 2 صاحبہ نمبر 3 امرأہ. لفظ زوجہ وہاں پر قرآن مجید تینوں کا ترجمہ اردو زبان کے اندر ایک ہی ہے بیوی لیکن قرآن مجید میں چونکہ عربی زبان انتہائی بلیغ ہے تو الگ الگ جگہوں پر بیوی کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے.
زوجہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں جسمانی طور پر اور دماغی اور ذہنی طور پر تعلق ایک ہو. جسمانی طور پر میاں بیوی کا تعلق ہو اور جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی تعلق ایک ہو، دونوں مسلمان ہو یا دونوں کافر ہو، تو یہاں زوجہ کہا جائے گا. امرأہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو، یعنی میاں بیوی ہو، جسمانی تعلق ہو، اولاد بھی ہو، لیکن ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں پر امرأہ استعمال ہوتا ہے. اور وہ بیوی جہاں نہ جسمانی تعلق ہو اور نہ وہاں پر ذہنی تعلق ہو، وہاں پر کہا جاتا ہے صاحبہ. اب قرآن مجید جو دعا ہم کو ہماری بیویوں کے لیے سکھاتا ہے وہاں پر نہ صاحبہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی امرأہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا، ایسی بیوی دے کہ جسمانی تعلق بھی اس کے ساتھ اچھا ہو اور دماغی تعلق بھی اچھا ہو. اور یہاں پر جہاں ان کی بیویاں کافر تھی، شوہر مسلمان تھا، یا شوہر کافر تھا بیوی مسلمان تھی، وہاں پر قرآن لفظ استعمال کرتا ہے امرأہ. حضرت لوط مسلمان، ان کی بیوی مسلمان نہیں، تو جسمانی تعلق میاں بیوی کا تھا لیکن ذہنی تعلق نہیں تھا، تو قرآن نے وہاں کا امرأہ. فرعون کی بیوی کے لیے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. فرعون مسلمان نہیں تھا اور بیوی مسلمان تھی، جسمانی تعلق دونوں کا تھا. اور وہ جگہ جہاں پر نہ جسمانی تعلق ہو ڈھنگ کا نہ ذہنی تعلق ہو تو وہاں کہا جاتا ہے صاحبہ. قیامت کے دن میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، وہاں پر زوجہ نہیں کہا جاتا، وہاں پر امرأہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں کہا جاتا ہے صاحبتی وصاحبتہ وبنی، کیونکہ قیامت کے دن نہ جسمانی تعلق قائم آئے گا نہ ذہنی تعلق قائم آئے گا. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے تو اللہ فرماتے انا یکون لہ، میری کوئی بیوی نہیں ہے تو اللہ فرماتے یہ نہیں فرماتے میری کوئی زوجہ نہیں ہے، میری امرأہ نہیں، فرماتے انا یکون لہ صاحبہ، کہ نہ اللہ کا جسمانی تعلق قائم ہو سکتا ہے معاذ اللہ نہ ذہنی تعلق قائم ہو سکتا ہے. تو یہ عربی زبان میں 3 الگ الگ لفظ ہیں اور الگ الگ جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں. اردو زبان میں ایک ہی ترجمہ ہے، انتہائی غیر فصیح اور غیر بلیغ زبان ہے. عربی کے مقابلے میں جو تینوں کا ترجمہ بیوی سے ہوتا ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، رات میں لے کر نکلیے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، اپنی بیوی کے سوائے آپ کی بیوی کے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا، اس کو عذاب پہنچے گا، مَا أَصَابَهُمْ، جو بھی پہنچے، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور عذاب کا وقت صبح صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے. فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا عذاب، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اوپر کو نیچے. روایات کے اندر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری قوم کو، حضرت لوط کی قوم کو اپنے پروں پر ایسے اوپر اٹھایا، آسمان تک لے کر گئے اور آسمان سے جا کر جعلنا عالیہا سافلہ، ایسے زمین پر پڑا. ایسا اللہ کا عذاب. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارہ، اور ہم نے برسا دیے ان پر پتھر، من سجیل نوکیدار، منضود تہبت، مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں گنہگاروں سے دور نہیں ہیں.